السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا۔ رائزنگ آپشن چینل سے ہم گفتگو کرتے ہیں آپ سے۔ ہمارا مشن سٹیٹمنٹ ہے اٹس اے جرنی فرام کنفیوژن ٹو کلیئرٹی۔ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے بائی دی نیم آف اے پرابلم اینڈ اے سلوشن۔ آج جو پرابلم ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں وہ ہے مار نہیں پیار۔ اپیرنٹلی یہ کنفیوژنس کی ہم نے پہلے بھی ایک بہت لانگ سیریز چلائی تھی، اس کے اندر ہم نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی، اور اگر آپ اب ان کوشچنس کو ایڈریس کرنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر اپیرنٹلی یہ جتنی بھی گلوسری آف ٹرمز ہیں یہ اپنی اپیرنس میں بہت خوبصورت ہیں، درست نظر آتی ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ گراؤنڈ کے اوپر بہت ہی لیتھل، بہت ہی ڈیواسٹیٹنگ ہے۔ دنیا کے جتنے بھی رائج الوقت ترتیبیں ہیں، ہم نے اپنی عمر گزاری، ہم سے پہلے ہمارے انسیسٹرس نے عمر گزاری، تو ہم سب کا کامن مشاہدہ ہے، اور کامن مشاہدہ کیا ہے؟ دیٹ بہت سی چیزیں سوسائٹی کے اندر ایسی ہوتی ہیں جن کو رائج کیا جاتا ہے۔ اٹس پارٹ آف، ان ادر ورڈس، ان مائی اوپینین، یہ پارٹ آف سائیکولوجیکل وارفیئر ہے ٹو ڈسمنٹل اور ٹو ڈسٹروائے سم سوسائٹی۔ اگر آپ کسی چیز کو بھی غور کرتے ہیں تو اس غور کرنے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو کوشچن تھا ہی نہیں کہ مار ہے یا نہیں ہے۔ پھر یہ کوشچن کریٹ کہاں سے ہوا؟ یہ کوشچن کریٹ ہوا دیٹ پراپر پلاننگ کے ساتھ، آرگنائز طریقے سے، سنگل پک، چیری پک طریقوں کے ذریعے سے آپ نے سوسائٹی کے اندر چند ویڈیوز ڈیولپ کی، کریٹ کی، یا آلریڈی ایگزسٹ کر رہی تھیں۔ ایون ہم نے دیکھا ہے کہ اگر والد بھی کئی دفعہ اپنے بچوں کو، جس وقت کسی ان کی بہت ہی گریو نیچر کے کرائم کے اوپر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایٹ ٹائمز وہ بہت ہی خوفناک منظر ہوتا ہے جب آپ دیکھیں اس کو کبھی، اور بے شمار لوگوں نے، جب کہ میں بات کر رہا ہوں تو اس منظر کا مشاہدہ اپنی روزمرہ زندگی میں کیا ہوگا۔ تو کل اگر ہم باپ کو ایک بہت ہی خوفناک پرسنالٹی بنا کر پیش کر دیں اور یہ بتائیں، اور یہ یورپ کر چکا ہے، اسی لیے اب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی والد اپنے بچے کی کریکشن کرنا چاہتا ہے تو پولیس کو وہ رپورٹ کر دیتا ہے بچہ، اینڈ ہیئر یو آر، والد گوز ان بیہائنڈ دی بارز، ویئر ایز بچہ کیپس گوئنگ آن دا فریکوینسی ویئر ایور ہی لائکس۔ ناؤ دا کوشچن از کہ جب اس نے بچے وہاں کی سوسائٹی کے یوتھ کا مشاہدہ ذرا کر لیں، اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیٹ سوسائٹی از ٹوٹلی ڈسٹرائڈ۔ اب وہ ڈسٹرکشن کی ڈیفینیشن ہے، اگر اس کو روشنی کا نام دے دیا جائے، اس کو آزادی کا نام دے دیا جائے، اس کو بہت ہی زیادہ کسی شداد کی جنت کا نام دے دیا جائے، جو کہ ویری کامنلی یہ فیڈ کیا جاتا ہے، اور ہر بچے سے جس سے بھی پوچھو اس کا پیشن ہے ایبراڈ جانا۔ ایبراڈ کے پیچھے جب میں نے بہت سارے یوتھ کا انٹرویو کیا اور زیادہ باریک بینی سے انٹرویو کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ they are less worried about economy and they are more worried about that وہ جو جوانی کی پیشن ہوتے ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے۔ But this is unfortunate, this is so small، اور بہت ہی ایک ایسی سوچ ہے جس کے اوپر کسی کا اپنی جنریشن کا فیوچر تو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا یا نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو اب اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سلوگن کتنا خوبصورت ہے، بٹ اس کے امپیکٹس سوسائٹی کے اندر دیکھیں۔ کوئی جب کسی کو ہاتھ نہیں لگا رہا، پہلے تو اس کا مشاہدہ کیا جانا چاہیے کہ واقعی ہی ایسی کوئی چیز ہے۔ تو بہت سی ویڈیوز وائرل کی گئیں جن کے اندر بہت رuthless قسم کی پنشمنٹس، کسی نے جہالت کے لیول پر اگر کوتاہی کی ہوئی ہے تو دیٹ شوڈ ہیو بین انڈیویژولی کیٹرڈ فار۔ ڈیفینیٹلی وہاں پر علاقہ ہے، اس بچے کے پیرنٹس ہیں، پیرنٹس اسکول میں رپورٹ کرتے ہیں، رپورٹ ہائر کو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ایک سمپل جزا و سزا کا پروسیجر بہرحال موجود ہے۔
اور یہ چیزیں پہلے صدیوں پہلے بھی ایڈریس ہوتی رہیں، آج بھی ہو سکتی ہیں، ہو رہی ہیں، لیکن جب اس قسم کا سلوگن نہ صرف آپ وہ سلوگن دے رہے ہیں بلکہ اس کو میسیولی اسٹیٹ سپانسرڈ ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے، ہیوج بجٹ اس کے لیے مختص کیا جا رہا ہے، ہر سکول کے باہر اس کو باقاعدہ لیبل کے طور پہ لگایا جا رہا ہے، ان ادر ورڈز ٹیچر کو ٹیررائز کیا جا رہا ہے کہ بچے جو مرضی کر لیں، اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگایا تو آپ کی نوکری گئی، یو ول بی ڈسگریسڈ، یو ول بی تھرون آؤٹ آف دی جاب، اور آپ کی یہاں پر سسٹم میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ بچے ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ساتھ ڈس رسپیکٹفل ہو گئے ہیں۔ یہ انالیسس ہے باقاعدہ، ٹیچر کا احترام ختم ہو چکا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا اس سے پہلے وہ چند ویڈیوز وائرل کر کے یہ سمجھ لیا جانا چاہیے کہ تمام ٹیچرز ایسے ہیں؟ تو یقیناً نہیں۔ مجھے یہاں پر وہ ایک امپورٹنٹ ویڈیو یاد آ رہی ہے کہ طالبان کے وقت میں جب یو ایس فورسز نے افغانستان کے اوپر انویژن کرنی تھی جو ٹوٹلی بیس لیس تھی، بعد کی تاریخ نے کمپلیٹ یہ ثابت کر دیا، لیکن انہوں نے جب کرنی تھی تو انہوں نے 1 منٹ کی ایک ویڈیو وائرل کی اور ایک کسی کو چادر پہنا کر لٹا دیا اور اس کو اوپر بندہ بٹھا دیا اس حلیے کا، اور وہ اس کو درے لگا رہا ہے اور وہ نیچے چیخ رہی ہے۔ فیلنگ یہ دی جا رہی ہے کہ دیٹ سم وومن ڈوئنگ دس آل، جس کے ساتھ بڑی زیادتی، بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ کوئی حیوان ہیں، جانور ہیں، فلاں ہیں فلاں۔ نتیجہ اس وائرل ہوئی، ہر بندے نے گالی دینا شروع کر دی، اور ایز اے رزلٹ آف دیٹ آپ کے سامنے ایسی ویڈیوز کتنے ملکوں پر فتوحات کرنے کے لیے، ان کو قبضہ کرنے کے لیے لانچ کی گئیں۔ کہیں پر بچے کٹے پھٹے دکھائے گئے، کہیں پہ عورتوں کے ساتھ ظلم دکھایا گیا، اور وہ کریٹڈ ویڈیوز تھی۔ کہیں پہ شام کا ریسنٹلی واقعہ یہ ویڈیو دکھائی گئی کہ جی گیس اٹیک ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ کرائے پر لیے گئے تھے اور ہالی ووڈ کے کیمرہ مین اور اکٹھے ہوئے اور انہوں نے وہ ویڈیوز بنائی، اور وہ ساری اداکاری تھی، جینونلی اس کا گیس اٹیک سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ابھی آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو لانچ کر کے آپ کو کس طریقے سے برین واش کر کے، اور پھر اس کا الٹیمیٹ ایم کہاں پر پہنچایا جاتا ہے، جس سے آپ کی کمپلیٹ جنریشن سے ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں۔ کوئی بچہ پھر جزا و سزا کس کا نام ہے؟ پھر تو جیل بھی ختم کر دینی چاہیے، مار نہیں پیار کے چکر میں، تو پھر آپ کے چوروں پورا معاشرہ چوروں کا بن جائے گا، پورا معاشرہ قاتلوں کا بن جائے گا۔ ہر جگہ پر پھر یہ سزا نہیں، مار نہیں پیار والی باتیں کریں تو آپ کو پتہ چلے گا نہیں، یہ صدیوں سے، ایون آپ یورپ میں بھی جائیں تو انہوں نے بوٹ ہاؤسز کے نام سے باقاعدہ ادارے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کے آرمی کے ریٹائرڈ لوگ ہیں یا سرونگ لوگ ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں، اور جو بچے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ڈس رسپیکٹفل ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کو تو کمپرومائز نہیں کرنے دیا۔ ان کے لیے تو وہ جو ویڈیو لانچ کرتے ہیں وہ یہ والی ویڈیو لانچ کرتے ہیں کہ ان کا جج ہے، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور اچانک کسی جرم کے چکر میں کوئی ٹیچر آتا ہے تو ایون جب ٹیچر آتا ہے ابھی تک اس کا جرم ثابت نہیں ہوا، پتہ چلتا ہے کہ ٹیچر آیا تو جج سمیت پوری عدالت کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہ ویڈیو وہ لانچ کر کے اپنی سوسائٹی کو ٹیچ کر رہے ہیں ہاؤ ٹو رسپیکٹ ٹیچر، اور ہم جیسے لوگ انہی ویڈیوز کو وائرل کر کے ان کے معاشرے کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ ہم اپنے گھر میں وہ ویڈیوز لانچ کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے استاد کی جو رہی صحیح رسپیکٹ موجود ہے اس کو بھی ہم ڈسٹروائے کر رہے ہیں، اور جاذب نظر قسم کے خوبصورت سلوگنز کے ساتھ مار نہیں پیار کی پلیٹیں لگا رکھی ہیں، اور اس کے اوپر دوسرے لفظوں میں ہم نے ٹیررائز کیا، سوسائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوئی، ٹیچرز کو مارا باقاعدہ اسٹوڈنٹس نے، بے شمار جگہ پر ٹیچرز کو مین ہینڈل کیا گیا جب کبھی بھی انہوں نے اسٹوڈنٹس کو، چیٹنگ کر رہا ہے بندہ، اس کو آپ کچھ نہیں کہہ پا رہے، وہ ڈس رسپیکٹفل ہو رہا ہے، اس کو آپ کچھ نہیں کہہ پا رہے، چلتی کلاس کے اندر
ہی از کریکنگ جوکس ود ٹیچرز، ٹیچر کچھ نہیں کہہ پا رہا، وہ وہاں پر ولگیرٹی کے تمام ایکٹس کر رہا ہے۔ کو ایجوکیشن آگے سبجیکٹ آئے گا، آپ لوگوں نے ایک اور سسٹم آن کر رکھا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کے کتنے ڈیواسٹیٹنگ ایفیکٹس ہیں۔ وہ وہاں پر خواتین بچیوں کو، فیمیلز کو ابیوز کر رہا ہے، آپ کچھ نہیں کر پا رہے، اور وہ خوف زدہ ہرنیوں کی طرح وہاں پر بیٹھی ہیں۔ واحد ہوپ ان کے پاس ٹیچر تھی جو ڈسپلن کو انشور کر رہا تھا، بٹ آپ نے تو لکھ دیا ہے، بورڈ کے کونے پہ بھی لکھ دیا ہے مار نہیں پیار، تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جتنا بھی نٹوریس کراؤڈ، اور یہ ہوتا ہے ہر جگہ پر ہوتا ہے، ایک باپ کی اولاد میں ایک بچہ بہت ہی آنیسٹ ڈیسنٹ ہوتا ہے، دوسرا بچہ بہت ہی زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ بٹ دین دیر از اے سسٹم۔ آئی ایم شیور یہ ویڈیو بنانے کا مطلب یقیناً یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل لوگ جو ٹیچرز کے روپ میں اگر بیٹھے ہیں اور وہ اس لیول پر بچوں کو پنشمنٹ دیتے ہیں جس لیول کے اوپر ان کے مین باڈی پارٹس میں سے کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے، یا بچے کی لائف کو تھریٹ ہو جاتی ہے، یا اس کے بدن میں کسی قسم کا ڈس آرڈر ہونے کا چانس پیدا ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی آئی ایم ناٹ ایڈوکیٹنگ دیٹ کہ ان کی جہالت کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ دوز ٹیچرز مسٹ بی پنشڈ فار دیئر دیز ایکٹس، جس کے ذریعے سے یہ بچے ہیں ہمارے، ٹیچر روحانی باپ ہوتا ہے۔ بٹ ٹوٹلی یہ جملہ لکھ کر آپ نے پورے سسٹم کو کنفیوز کر دیا ہے، آپ نے اس ریلیشن کو ڈس آرڈر کا شکار کر دیا ہے، اور اس ڈس آرڈر کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر ایک میسو ڈس آرڈر ایگزسٹ کرنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جو ہی ٹیچر ودرا کرے گا تو وہ صرف ودرا نہیں کرے گا، وہ اپنی تمام وزڈم سے ودرا کرے گا، وہ لو اور افیکشن سے ودرا کرے گا۔ وہی لو، کیئر اینڈ افیکشن تھی، وہی اس کی فراست تھی جو اس نے اس اسٹوڈنٹ کے اندر انجیکٹ کرنی تھی ود اے کمبینیشن۔ تو آپ نے جس وقت یہ والا سلوگن دے دیا اور اس کے نتیجے میں بچے اپنے ٹیچرز کے ساتھ ایروگنٹ ہوئے ود این گارنٹی کہ ان کو تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، تو نتیجہ یہ ریلیشن اتنے برے طریقے سے ڈس آرڈر کا شکار ہوا کہ وہ جو فراست ٹیچر کے پاس موجود تھی وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہوئی، وہ محبت، وہ روحانی باپ کی شفقت جو موجود تھی وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ ایک واقعہ سے آپ نے پوری کمیونٹی کو ابیوز کا شکار کر دیا۔ وار آن ٹیرر آپ کی چلی تھی پیچھے، جو بش صاحب نے نعرہ مارا تھا، ٹھیک ہے، اور ریڈیکل اسلام اور فلانا اسلام، الٹے سیدھی ٹرمینالوجیز بتائیں۔ میری آپ ویڈیوز دیکھیں گے، آپ کو اس کی کنفیوژن آپ کو دور ہوتی وہاں ملے گی۔ تو وہ جب نعرہ کیا گیا تو پوری کمیونٹی کو آپ نے گالی بنا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو کوئی بھی آپ کو اس حلیے میں نظر آیا، آپ نے ڈرامے ویسے بنانے شروع کر دیے، آپ نے چیزیں ویسی بنانی شروع کر دیں، آپ نے ایک طرف ریپلیکیٹ کیا انتہائی محبت اور احترام والا میرا بیٹا جو یونیفارم میں تھا وہ اس کو مارنے والا بنا دیا، دوسری طرف میں آپ نے اس کو ریپلیکیٹ کیا کہ اس نے ہر وہ شخص، وہ مار کس کو رہا ہے؟ جس نے امامہ پہنا ہے، جس نے ٹوپی پہنی ہے، جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ولا ولا، یہ ساری چیزوں کو ریپلیکیٹ کیا گیا بڑے آرگنائز طریقے سے، بڑے پلان طریقے سے۔ پوری سوسائٹی میں یہ پوری کمیونٹی اس ٹائم پیریڈ کے دوران میں ابیوز کا شکار رہی۔ یہ کوئی فراست ہے؟ یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ یہ کسی کلیبوریٹر کی کلیبوریشن تو ہو سکتی ہے، آستین کے سانپ کا کوئی ڈیزائن تو ہو سکتا ہے، جو کہ جس کے لیے اللہ نے حاویہ قرار دیا آنے والے دنوں میں، کہ وہ جب مرے گا تو اس کا مقام حاویہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اس سوسائٹی کا فرد ہو کر اس سوسائٹی کی جڑوں میں کیڑے ڈالتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اچھے ڈسیپشن پلے کرتا ہے، نئے نئے طریقوں سے اپنے دشمنوں سے، جو اس کے آقا ہیں ان سے وہ جانتا ہے، اس کی فراست کو ساتھ ملاتا ہے، اس کا شاہ سے زیادہ کا شاہ کا وفادار بنتا ہے، اور پوری سوسائٹی کو ڈس آرڈر کا شکار کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ اس کو دیکھیے، اس کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے گا۔ انشاءاللہ تعالی
آپ اپنی وزڈم کا اظہار بھی کیجئے اس کے اوپر، تاکہ یہ ڈیبیٹ جنریٹ ہو. اور میرا خیال یہ ہے کہ ڈیبیٹ ریفائنز دی تھاٹس. اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس کو ڈسکشن میں لانا چاہیے. یہ لوگ اس قسم کی کسی بات کو کبھی بھی ڈسکشن میں نہیں لاتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ عوام جب ڈسکس کریں گے تو ان کی تھاٹس ریفائن ہوں گی، اور جب وہ ریفائن ہوں گی تو وہ اچھے کورس آف ایکشن کو شارٹ لسٹ کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.